بلکہ ویسے کرنی ماں سے اجازت کرتے کہ ماں مجھے اجازت دو کہ میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کر کے آؤں. ماں نے کہا بیٹا ویسے کرنی حضور تو بہت حسین انسان ہے, حضور کی زبان اتنی خوبصورت ہے کہ جو حضور کے بارگاہ میں جاتا ہے وہ حضور کا ہو کر آتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نابینا ماں کہہ رہی ہے, ماں کی ممتا بول رہی ہے. ماں کہہ رہی ویسے کرنی حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق گئے تو صدیق بھی حضور کا ہو گیا. عمر جیسا عمر گیا تو حضور کے در کی خاک بن گیا. عثمان غنی جیسا غنی شخص بھی حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور کے در کے غلام بن گئے. اے اویس, اے میرے لبتے جگر, تو تو پاگل ہے, تو تو مجنون ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب تو حضور کا دیدار کرے گا, جب تو حضور کو دیکھے گا تو پورے کے پورا تو حضور کا ہو جائے گا. اس لیے میں تجھے جاننے کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ تیری ماں کا خیال رکھنے کے لیے تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے. ماں نے منع کر دی, ویسے کرنی نے جیت چھوڑ دی. ایک دن نکل گیا, دوبارہ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا. طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد پھر سے ویسے کرنی ماں کے قدموں میں گر گئے. ماں کے قدموں میں گرنے کے بعد پھر سے عرض کی, اے میری والدہ ماجدہ, اے میری اماں, آج مجھے صرف حضور کی ایک جھلک دیکھنے کی اجازت دے. اماں منع کرتی رہی, اماں منع کرتی رہی, ویس نہیں جانا, نہیں جانا, نہیں جانا, نہیں جانا. کئی دنوں سے حضور, کئی دنوں سے ویسے کرنی نے رٹ پکڑ لی تھی, حضور کا دیدار کرنا ہے, حضور کا دیدار کرنا ہے. ایک دن ایسا آیا, کہا کہ بیٹا ویسے کرنی, تمہیں جب حضور کا دیدار کرنا ہے تو میری ایک شرط پہ تم جاؤ. کیا کہا؟ ایک شرط پر جاؤ. حضور ویسے کرنی نے کہا اماں مجھے تمہاری شرط قبول ہے. ایک شرط نہیں سینکڑوں شرط ہوگی تو میں قبول کر کے حضور کا دیدار کر لوں گا. ابھی اماں نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت تو دے رہی ہوں, صرف 24 گھنٹوں کی بات, 24 گھنٹوں کی اجازت ہے. 24 گھنٹے کے بعد فوراً تم میرے قدموں میں آ جانا, میرے پاس آ جانا. ویسے کرنی نے کچھ بھی نہیں سوچا. یمن سے مدینہ کا سفر کار میں, بسوں میں کیا جائے تو 24 گھنٹے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا انسان. ویسے کرنی کے دل میں محبت رسول تھی. ایک طرف ماں کا خیال آتا کہ میری نابینا ماں میرے گھر میں اکیلی پڑی ہوئی ہے, کبھی دوڑتے. پھر مدینہ کی گلیوں تک پہنچتے ہیں تو ویسے کرنی کو خیال آتا ہے کہ یہاں تو وہ زمین ہے کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا عاشق کے رسول نے, جسے پوری دنیا 14ویں صدی کا امام کہتی ہے. اس امام نے یہ ارشاد فرمایا حرم کی زمین ہے, قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کبوں کا ہے وہ جانے والی. جب یہ خیال آتا ویسے کرنے رک جاتے, آہستہ چلنے لگتے. ماں کا خیال آتا دوڑنے لگتے. اب مسجد نبوی میں پہنچ گئے. صحابہ کو پوچھا, اے صحابہ میں حضور کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں, حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, بتاؤ حضور مجھے کہاں ملے گے؟ صحابہ نے کہا ابھی حضور کا ملنے کا وقت نہیں ہے, ابھی حضور کے آرام کرنے کا وقت ہے, اور وہ اپنے حضور مبارکہ کے اندر آرام کر رہے ہوں گے. کہا تمہیں ملنا ہی ہے تو کسی بھی ازواج مطہرہ کے اندر جاؤ اور حجرہ
جب وہ دوڑتے ہوئے پھر حجرہ عائشہ میں آئے، حجرہ عائشہ میں آ کر دروازے پہ دستک، اندر سے آواز آیا کون؟ باہر سے جواب دینے والا اویس قرنی نے کہا کہ میں محمد عربی کا غلام۔ کہا کہ یہاں تو سینکڑوں غلام آتے ہیں، مگر بتاؤ تم کون سے غلام، تمہارا نام کیا ہے؟ اویس قرنی نے محبت بھری نگاہوں سے کہا اے اماں جان، میرا نام آپ نہ پوچھو، میرا نام میرا رسول جانتا ہے۔ کیا کہا؟ میرا نام میرا رسول جانتا ہے۔ کہا اماں حضور کہاں ہے، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا اے میرے حضور سے پیار کرنے والے عاشق، حضور آج کچھ کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، حضور کو آنے میں وقت ہو جائے گا، آپ مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں پہ حضور کا انتظار کرو۔ ویسے کرنے نے کہا اماں میں سینکڑوں میل دور سے آیا ہوں اور صرف 24 گھنٹے کی اجازت لے کر آیا ہوں، مجھے روکنا یہاں گوارا نہیں ہے، میں یہاں رک جاؤں گا تو میری ماں کی توہین ہو جائے گی، اب میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تو میری ماں کی توہین میرے حساب سے ہو جائے۔ کہا کہ عاشق بتا اب تو کیا کرے گا؟ اویس قرنی نے کہا اے اماں جان میں جا رہا ہوں، جب حضور آئے تمہارے اس کاسانہ حضور میں تو آپ ان سے کہنا کہ عاشق آیا تھا، وہ عاشق نے کہا ہے اس عاشق کی مغفرت کے لیے تم دعا کر دینا، اور اس عاشق کی اماں جو نابینا ہے اس اماں کی بھی تم دعا کر دینا۔ عاشق اویس قرنی نکل گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اے عائشہ آج مجھے مدینہ کی ہواؤں کے اندر ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی اپنے گھر پہ کوئی مہمان آیا تھا؟ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تمہارے دربار میں تو سینکڑوں مہمان آتے ہیں، آج کیوں تم پوچھ رہے ہو؟ حضور نے کہا آج جو مہمان آیا تھا وہ مہمان معمولی مہمان نہیں تھا، بلکہ وہ مہمان تو مصطفیٰ کریم کا وفادار مہمان آیا، جو مہمان آیا تھا اس کے دل میں محبت رسول بسائی ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے حکم کو برباد ہو جاؤ، اپنی ماں کے حکم کو مانتا ہوا پوری زندگی حضور کا دیدار نہ کیا، بلکہ حضور نے کہا اے عائشہ تجھے پتا ہے وہ شخص کون تھا؟ عائشہ نے کہا نہیں، میں نے سراغ سے دیکھا تھا، مجھے لگ رہا تھا کوئی پاگل آدمی ہوگا، کوئی مجنون ہوگا، سر پہ ایک سرخ رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا اور داڑھی پوری کی پوری بکھری ہوئی تھی اور پورے کپڑے کے اندر تہبند ہی تہبند لگی ہوئی ہے۔ حضور نے کہا اے میری عائشہ جو آیا تھا اس کا نام اویس قرنی ہے۔ کیا کہا؟ جو شخص آیا تھا، جو مہمان آیا تھا اس کا نام اویس قرنی ہے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اویس قرنی آیا مجھے پتا تو چلا، مگر جس اویس قرنی کے لیے تم اتنے بے قرار اور بے چین کیوں ہو؟ اس وقت میرے مصطفیٰ کی زبان طیبہ کھلی اور کہا میری پیاری عائشہ اویس قرنی کے لیے میں اتنا بے چین اور بے قرار اس لیے ہوں کہ میری آدھی امت کو بخشنے والا مرد کلندر اویس قرنی کی ذات ہے، اور وہ اویس قرنی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر میری گناہگار امت کو آدھی کو بخشوا دے گا۔ ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں دنیا
دنیا کے اندر، مگر میں تمہیں کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اب آؤ اویس کرنی کی بارگاہ میں۔ اب اویس کرنی سے پوچھتے ہیں، اویس کرنی تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ جب تو دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ کی دعا کو فوراً قبول کر لے؟ اس وقت اویس کرنی نے کہا، اے میرے مصطفیٰ کریم کے سچے پکے وفادار انسان، کان کھول کر سن لو۔ مصطفیٰ کریم کے سچے عاشق رسول اویس کرنی نے کہا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے کسی اور جگہ سے نہیں ملا، بلکہ میری ماں کے قدموں سے مجھے ملا۔ اب آؤ ماں کے پاس جا کے پوچھئے، اے ماں تیری دعا کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر کیوں رکھ دی؟ تب ماں اپنی زبان ممتا بھرے انداز میں کہے گی، بیٹا اے لگتے جگر، جب ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے تو ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو ماں باپ کے حوالے سے بتانا آیا تھا، مگر ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے دن جب ٹائم رہے گا تو میں عظمت والدین بیان فرماؤں گا۔ اللہ سے دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور